الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها أتقاء من النار بعدد شور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، اور فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. وَلِلَّهِ فِيهَا أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار میں آگ سے آزاد کرتا ہے. وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر کسی مشرک کی طرف اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا. وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، اور نہ اللہ تبارک و تعالی کسی کینہ پرور کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ولا الی قاطع رحم، اور نہ اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی کرنے والے کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ولا الی مسبل، اور نہ اس انسان کی طرف جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو. ولا الی عاق لوالدیہ، اور نہ اس انسان کی طرف جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. ولا الی مدمن خمر، اور نہ اس انسان کی طرف اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے جو شراب پینے والا ہو. میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ حدیث 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہے، جسے شب برات ہم کہتے ہیں. شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، اور یہ گناہوں سے نجات کی رات ہے. اور اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہگاروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کے انہیں اپنے دروازے کے اوپر بلاتی ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے: هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش کا اور مغفرت کا طالب جو مجھ سے بخشش مانگے
مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ لیکن بعض بد نصیب اور ازلی بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس بخشش والی رات میں بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ یہ مقدرات کا کھیل ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اور وہ سیزن کے دنوں کے اندر بھی رب العالمین کی رحمتوں کی بہاریں لوٹنے سے محروم رہتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 6 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہیں گے، اور وہ 6 قسم کے لوگ، ان میں سے پہلا کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والے، کینہ پرور، صلہ رحمی سے عاری، متکبر، اپنے پائجامہ اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، ماں باپ کے نافرمان، شرابی، اور دوسری حدیث میں زانیہ کا ذکر ہے۔ کفر اور شرک ایمان کے لیے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ جن چیزوں کا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی ان کا انکار کرے گا تو ایسا شخص کافر کہلائے گا۔ اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک توحید کی ضد ہے، تو اس اعتبار سے شرک بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ جن چیزوں سے کفر لازم آتا ہے، ان میں سے ایک چیز اور ایک سبب جو ہے وہ شرک بھی ہے۔ اور شرک سب سے بدتر گناہ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ شرک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا، اور فرمایا کہ ایسے گناہ کا مرتکب جو شرک کے اندر مبتلا ہو، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ طیب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس ہستی کے اندر بھی طاقت ہے، اس لیے وہ اس ہستی کو، اس چیز کو پکارتا ہے، اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے، اسے مشکل کشا، حاجت روا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے رب العالمین کے اوپر کوئی بہتان نہیں ہو سکتا کہ اسی کا بندہ اس کی پاک ذات کی موجودگی میں اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں فرماتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس طرح چاہے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرکین کا ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکوں کا وجود ناپاک ہے۔ اس لیے شب برات جیسی رحمت اور برکت والی رات میں مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شب برات جیسی رحمت اور برکت والی رات میں بھی مشرک آدمی نجات سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی میں کسی غیر اللہ کے شریک ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ ایسے مشرک تو کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے والے بہت ہیں، اور صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات جو اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں ان میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے شرک فی العبادات ہے، یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور اپنی بڑائی کے لیے مقرر فرمائے ہیں، مثال کے طور پر نماز، رکوع، سجدہ، طواف، روزہ، قربانی، نذر و منت اور ذکر، وظیفہ، دعا، ان میں سے کوئی عمل غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب آپ انسانوں کو بتا دیجئے ان صلاتی کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ دوسری قسم شرک کی شرک فی القدرت و تصرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی ہمیں روزی دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، بارش نازل کر سکتے ہیں، زندگی اور موت دے سکتے ہیں، وہ ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو ایسا عقیدہ جو ہے وہ شرک فی القدرت و تصرف کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ مجھے اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہو۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ تک کوئی برائی نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
ایک مقام پہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما ادعو ربی، میں تو اپنے تمام کاموں میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن نجد من دونہ ملتحدا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے کوئی اللہ سے ہرگز نہیں بچا سکتا اور میں اللہ کے سوا کہیں بچاؤ نہیں پاتا۔ جب اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ کے محبوب جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا، وہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر کون ایسا بابا ہے، کون ایسا ولی ہے، کون ایسا غوث ہے، کون ایسا قطب ہے، کون ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو نفع اور نقصان کا اختیار رکھے۔ تیسری قسم شرک کی ہے شرک فی العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کے بارے میں، اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی ہر چیز کے بارے میں علم ہے اور اس کو ہر چیز کی خبر ہے، یا وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر بات کو اور پکار کو سنتا ہے، تو یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی کسی بھی درخت سے گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن کتاب لوح محفوظ کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور مخصوص صفت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا، یہ بھی شرک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا اینا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم۔ فرمایا جب سورہ انعام کی آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات بڑی شاق گزری، بڑی دشوار گزری، بڑی مشکل گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے
جس نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا ہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ شرک کے ملنے سے اس کا حکم شرک ہی کا ہوتا ہے، اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں شرک کو ہلاک کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا سحر اور جادو کرنا۔ اور فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شرک کرنے والے لوگوں سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی دوسرے کو بھی میرے ساتھ شریک کیا تو میں اس کو اس کے شرک کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب کوئی شرک کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو ایسا عمل رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مواخذہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں شرک کی بے شمار صورتیں اور شکلیں جو ہیں وہ رائج ہیں۔ توحید اور اسلام کے دعوے دار بھی شرک میں کھلے عام مبتلا ہیں، غیر اللہ کو مختار کل اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، زندہ اور مردہ کرنے، بیمار کرنے، شفایابی دینے پر قادر سمجھتے ہیں، اور غیر اللہ کو اپنی روزی اور روٹی کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ انبیاء اور اولیاء وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب اور حاضر اور ناظر ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ دور اور قریب سے ہماری آواز کو، ہماری پکار کو براہ راست سنتے ہیں، ہمارے حالات کے بارے میں وہ خبر رکھتے ہیں۔ اس قسم کے عقائد ایمان کے لیے تباہ کن۔ دوسرا قسم کا گناہ جو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ شب برات کے اندر اس گناہ کا مرتکب انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ ہے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ بغض اور کینہ اسے کہتے ہیں کہ جس پر غصہ اور ناگواری ہو، اس سے بدلہ لینے کی قوت نہ ہو، تو اس کے دل میں غصہ روکنے اور ضبط کرنے سے دل پر ایک قسم کی گرانی اور ناگواری ہوتی ہے، اور اس گرانی اور ناگواری کا نام بغض اور کینہ ہے، کہ جو عام طور پر غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی مسلمان سے بغض اور کینہ صرف ایک عیب اور گناہ نہیں، بلکہ بہت سارے گناہوں کا یہ بیج ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف اور درگزر کرنے کو اختیار کرو، اچھی بات کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ فرمایا کہ بغض اور کینہ اتنا خطرناک اور اتنا قبیح ترین گناہ ہے کہ
ایسے گناہ میں مبتلا شخص نہ صرف شعبان کی 15 رات کی فضیلت سے محروم رہتا ہے بلکہ ایسا انسان شب قدر کی فضیلت سے بھی محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام فيهبط في كوكبة من الملائكة إلى الأرض ومعهم لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة فينشرهما في تلك الليلة فيجاوز المشرق إلى المغرب فيبت جبريل عليه الصلاة والسلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم أو قاعد ومصل وذاكر يصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ينادي جبريل معشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبريل فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول جبريل نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم إلا 4 فقلنا يا رسول الله من هم قال رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن قلنا يا رسول الله ما المشاحن قال هو المصارم۔ فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں، چنانچہ جبرائیل الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جم گھٹے میں زمین کی طرف اترتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس سبز جھنڈے ہوتے ہیں جو بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل امین کے 100 پر ہیں جن میں سے وہ 2 پر صرف اسی رات میں کھولتے ہیں اور وہ 2 پر مشرق و مغرب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل امین اس رات فرشتوں کو پوری رات پوری زمین پر پھیلا دیتے ہیں اور منتشر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ فرشتے ہر اس بندے پر سلام کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو، ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں جو دعاؤں کے اندر مصروف ہوتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اب چلنے کا وقت ہے، اب چلتے بنو، کوچ کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کی ضروریات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رحمت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ان سے درگزر فرما کر انہیں بخش دیا ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی ہو، اور دوسرا عاق والدی ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ انسان جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، اور چوتھا فرمایا کہ مشاخن۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مشاخن سے کون مراد ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشاخن سے مراد مصارم یعنی کینہ رکھنے والا اور بغض رکھنے والا ہے۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں،
فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، اور ہر ایسے بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر اس آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان میں کینہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ ختم کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ ختم کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ ختم کر لیں۔ 3 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا، اور کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کرو، کسی کے راز کی ٹوہ میں نہ لگو، آپس میں بغض نہ رکھو اور آپس میں بھائی بھائی ہو کر کے رہو۔ ایک روایت کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، اور اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی ہو کر کے رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، اور فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام بات اور چیت کرنا چھوڑ دے۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد والبغضاء وہی الخالقہ، لیس خالقۃ الشعر لیکن خالقۃ الدین۔ فرمایا تمہاری طرف سے تم سے پہلی امتوں کا مرض منتقل ہو گیا ہے جو کہ بغض اور حسد ہے، اور بغض موڑنے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ بالوں کو موڑنے والا نہیں بلکہ یہ دین کو موڑنے والا ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم اظنه بما يثبت لكم افشوا السلام بینکم۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور فرمایا آپس میں محبت کیے بغیر مومن نہیں کہلا سکو گے۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان اور آپس کی محبت پر قائم رکھے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کے اوپر سلام ڈالو۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ ولا تسلموا حتى تحابوا، اور فرمایا کہ تم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، اور فرمایا وَأَفْشَوُا السَّلَامَ تَحَابُوا
وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَ فَإِنَّهَا هِيَ الْخَالِقَةُ لا أقول لكم تخلق الشعر ولكن تخلق الدین۔ اور فرمایا تم سلام کو عام کرو جس سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی، اور فرمایا بغض سے بچو اس لیے کہ یہ بغض موڑنے والی چیز ہے، اور فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض دین کو موڑنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ بغض، کینہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تباہ کن چیز ہے، اور جس قوم میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے ہمیں اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بغض اور کینے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بغض اور کینے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ جس مسلمان سے بغض اور کینہ پیدا ہو تو اس کا قصور اس کو معاف کر دیں، اس سے میل جول شروع کر دیں، اور اہتمام کے ساتھ اس کو سلام کریں، ہو سکے تو تحفہ اور ہدیہ پیش کریں۔ اگرچہ ایسا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا، طبیعت کے اوپر گران ہوگا، ناگوار گزرے گا، لیکن فرمایا کہ اگر انسان ان باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر سے بغض اور کینے کو نکال دیں گے۔ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں کینہ اور بغض جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، اور کسی سے قصور ہو گیا تو اس کا قصور معاف کر دینا چاہیے، اور اس سے میل جول اور سلام کلام شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ اور بغض جیسی اور حسد جیسی ان بیماریوں کو نکال دے۔ تیسرا گناہ جو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان شب برات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہے قطع رحمی کا گناہ، کہ نہ صرف شب برات کے اندر بلکہ قطع رحمی کرنے والا شب قدر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم اور مایوس رہتا ہے۔ اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، اور ان سے جو ہے سلام کلام چھوڑ دینا، بات چیت کرنا جو ہے چھوڑ دینا، ان کی خیر خبر لینا چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ قطع رحمی یہ کبیرہ گناہ اور شدید اور سخت ترین عذاب اور وبال کا باعث ہے، اور قرآن اور احادیث کے اندر اس کا جا بجا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں کوئی اور گناہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا ہی میں جلد سزا عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے سزا باقی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ جن گناہوں پر دنیا ہی میں بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے اور آخرت کی سزا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قطع رحمی کا ہے، اور ظلم جیسا اور کوئی گناہ نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، کہ لوگوں خیر و بھلائی کے کاموں میں زیادہ ثواب کے اعتبار سے تیز ترین عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، اور فرمایا کہ شر اور برائی کے کاموں میں سب سے زیادہ تیز سزا اور وبال کے لحاظ سے ظلم اور قطع رحمی ہے۔
تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قطع رحمی کا گناہ کس قدر سخت گناہ ہے۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال بنی آدم تورث کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعہ کی رات میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بچائے کہ انسان پورا ہفتہ جو ہے وہ اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر اس کے اندر قطع رحمی کا گناہ موجود ہے، اور جب جمعرات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیے جائیں تو اس کے اعمال سارے کے سارے رد ہو جائیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث کے اندر اسی طرح کا مضمون مروی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ضابطہ کے روح سے اس کا مستحق ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنے فضل سے دوسرا معاملہ فرمائیں تو یہ الگ بات ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ؟ قال ایمان باللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا۔ صحابی فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ثم ما؟ قال ثم صلۃ الرحم۔ میں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے بعد اللہ کے ہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کا عمل۔ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الی اللہ؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کے ہاں اعمال میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قال قلت یا رسول اللہ ثم ما؟ قال ثم قطیعۃ الرحم۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول شرک کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنا۔ قال قلت یا رسول اللہ ثم ما؟ قال ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف۔ فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کا حکم کرنا اور نیکی سے روکنا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی شرک کے بعد جو بڑا گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ قطع رحمی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ قطع رحمی کرنا میں کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عقائد، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ، اور جو اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اخلاق، اخلاص، صبر، شکر وغیرہ، یہ سب ٹھیک ہوں، سب درست ہوں، اور اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، ان عقائد کی وجہ سے، ان اخلاق کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو، لیکن اس میں اگر یہ خرابی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس بدعملی کی وجہ سے جنت میں جانے سے قانوناً اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی حسرت کا مقام ہوگا کہ ایک شخص ہر لحاظ سے جنت میں جانے کا حقدار ہے، لیکن صرف قطع رحمی کی وجہ سے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے
وہ جنت میں جانے سے رک جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ صلح صفائی کر لیجئے۔ یہی وقت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کب جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم قطع رحمی کا گناہ لے کر کے اپنی قبر کے اندر چلے جائیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے معافی تلافی جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بھی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قطع رحمی کے اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث میں چوتھا جو گناہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ شب برات کے اندر بھی اور شب قدر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہے گا، وہ ہے قتل ناحق، کہ کسی انسان کو، یہاں تک کہ کسی کافر کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ کسی مومن کا قتل کرنا تو یہ بدترین جرم اور بدترین گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سخت وعید سنائی ہے کہ ایسے انسان کو لمبے عرصے تک جو ہے دوزخ کے اندر رکھا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ رب العزت کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ کے غضب کا وہ مستحق، جہنم کا مستحق، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق، اور بہت بڑے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ مومن کے قتل کی اصل سزا تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر فضل فرما دیں تو وہ مہربان ذات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الکبائر قال الشرک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کبائر میں بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اور کسی کو ناحق قتل کیا جائے، اور جھوٹ بولا جائے، جھوٹی بات کہی جائے۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں یعنی قتلوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يزال المؤمن في فسخة من دينه ما لم يصب دما حراما، فرمایا ایک مسلمان شخص کو اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغیر حل، جن مشکل کاموں میں اپنے آپ کو پھنسا کر آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، فرمایا ان میں سے ایک یہ کہ وہ حرام طریقے پر کسی کا ناحق خون بہا دے، اور یہ خون بہانا اس کے لیے حلال نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا يزال الرجل في فسخة من دينه ما نقيت كفه من الدم فإذا غمس يده في دم حرام نزي حياؤه،
فرمایا ایک مسلمان شخص کو اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ کسی کے خون سے صاف رہیں، لیکن اگر اس کے ہاتھ کسی کے خون کے اندر رنگے جائیں تو اس سے اس کی حیا سلب کر لی جاتی ہے۔ ایک روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرک فی دم حرام بشطر کلمۃ جاء یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ فرمایا جو شخص کسی کا حرام طریقے سے خون بہانے میں ایک لفظ بول کر کے بھی شریک ہو گیا، کسی طرح بھی اس کے اندر اس نے قتل ناحق کے اندر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا آیس من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے یہ انسان مایوس ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال المؤمن مونقا صالحا ما لم یصب دما حراما فَإِذَا صَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ۔ فرمایا ایمان والا بندہ نیک بن کر ہلکا پھلکا جنت کے راستے پر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کے حرام خون میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے۔ فرمایا مگر جب وہ حرام خون میں اپنے آپ کو ملوث کر لے گا تو وہ اٹک کر کے رہ جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقتول یجیء یوم القیامت متعلقا رأسه بیمینه او قال بشماله آخذا صاحبه بیده الاخرى۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو دنیا میں قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے سر کو اپنے دائیں ہاتھ میں یا فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر کے لائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے قاتل کو پکڑ کر کے لائے گا۔ تشخب اوداجہ دما فی قبل عرش الرحمن فیقول رب سل ھذا فیم قتلنی۔ فرمایا کہ اس کی رگوں سے خون جاری ہوگا اور وہ رحمان کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار اس بندے سے سوال کیجئے اس نے کیوں مجھے قتل کیا۔ تو کسی کا ناحق قتل کرنے کا گناہ معافی کے لیے اس قدر مشکل ہوگا کہ اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، اور بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہو، اور قتل ہو جانے کے بعد مقتول سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ عام ہے۔ انسانی جان کا قتل گڑیوں کا کھیل اور تماشا بن کر کے رہ گیا ہے، اور انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج انسانوں کو مولی اور گاجروں کی طرح سے کاٹا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی معمولی بات کے اوپر دوسروں کا خون جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے۔ کسی انسان کی جان سے کھیلنا، دوسرے انسان کے معصوم بچوں کو یتیم کر دینا، ان کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ دینا، کسی کی سہاگن کو بیوہ کر دینا، کسی کے سہاگ کو لوٹ لینا، عزیزوں رشتہ داروں کے دلوں پر رنج و غم کے نشتر چلا دینا، اور بے سہارا بوڑھے والدین کے سہاروں کو چھین لینا، کسی کے کاروبار کو یکدم تباہ و برباد کر دینا، اور ان کی کاروباری زندگی کو مفلوج کر دینا صرف چند ٹکے کی گولیوں کا کام بن کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظلم سے ہر ایک مسلمان کی بلکہ ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں گناہ جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جس کی وجہ سے شب برات کے اندر انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہے گا، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا سخت گناہ ہے کہ نہ صرف شب برات بلکہ شب قدر کے اندر بھی ایسا انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے
محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے اوپر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی بھی ہے، باپ کی رضامندی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والدین اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو اس کام میں ماں باپ کی فرما برداری جائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ ایک حدیث میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَأَزِزْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ۔ اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کرو یا چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ جنت کے بیچ کے دروازہ ہونے کا مطلب حضرات محدثین نے بیان فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کا بڑا اور اچھا دروازہ ہے، اور والد کی اطاعت جنت میں داخلے کا بہترین ذریعہ ہے، بشرطے کہ وہ اطاعت شریعت کے حدود کے اندر۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی حاضر ہوا، اور اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مل کبائر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس نے پھر سوال کیا، ثم ماذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم حقوق الوالدین، فرمایا کہ پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة منان ولا عاق والدیہ ولا مدمن خمر، فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا بغیر سخت سزا کے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اور میرے عزیز نوجوانوں، بچوں، آج والدین کی نافرمانی عام ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری سے جان چراتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں، اور ماں باپ کو بات بات کے اندر جو ہے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور رب کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت کا دوسرا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، فرمایا تمہارے ماں باپ خاص طور پر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ،
ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، ان کے سامنے اف بھی زبان سے مت نکالو، اون بھی مت کہو۔ ولا تنہرہما، کسی بات کے اندر ان کو جھڑکو مت، بلکہ وقل لہما قولا کریما، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ہم کلام ہو، ان سے بات کرو، ان کی بات کا جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کی قدردانی کر لیں۔ چھٹا گناہ جو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے شب برات کے اندر محروم رہے گا، وہ ہے بدکار زانیہ عورت۔ زنا بدترین گناہ ہے، اور جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو، چاہے مرد مبتلا ہو چاہے عورت مبتلا ہو، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آج کل بعض عورتیں جو ہے نعوذ باللہ پیشے کے طور پر اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ دوہرا جرم اور دوہرا گناہ ہے۔ حضرت عثمان ابن ربیع عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى هل من مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشار۔ فرمایا جب آدھی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جو سوال کرے اور اس کا سوال پورا کیا جائے، اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بے چین حال جس کی بے چینی کو دور کیا جائے۔ تو کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے مگر رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، سوائے زناکار عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کمائی کرتی ہے، یا ٹیکس لگانے والے کے کہ جو ٹیکس لگاتے ہیں، یا جو زانیہ ہیں، ان کی دعا کو رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر الکسب مہر البغی، فرمایا کہ بدترین کمائی زانیہ عورت کی زنا کی کمائی ہے۔ تو یہ 6 قسم کے گناہ جو ہے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔